بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ یہ ایک دو دن پہلے ہی میں نے یہ عالیہ حمزہ جو ہے، یہ اس کی بیٹی اور اس کی ماما کا نیٹ پہ یہ سیاست.com والے ان کا انٹرویو سنا میں نے۔ خیر میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ ان کے سامنے ہمالیہ بھی چھوٹا لگتا ہے۔ وہ بچی نے بہت اچھی باتیں کی، بڑے حوصلے والی باتیں کی۔ تعجب ہے، 3 بیٹیاں ہی ہیں، تعلیم ان کی سفر ہو رہی ہے، مگر پھر بھی بڑے حوصلے میں ہے۔ اور پھر وہ عالیہ حمزہ، وہ بھی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان کو۔ اور ظاہر ہے میری پارٹی ہے، مجھے اس سے ہمدردی ہے، اور جو بھی اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، دعائیں ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر میں بات کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ ایک تو یہی میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، وہ ایک جرنل سی بات میں سب کے لیے یہی کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، ظاہر ہے بیچاری بڑی دکھی ہوگی، کتنا دل دکھا ہے ہم تو سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی جیل میں ہے اور ایک غلط ناحق طور پر، اور باقی خاندان سارا اتنی مصیبت اور اذیت اور برداشت کر رہا ہے اور گزر رہا ہے، کس کرب سے وہ گزر رہا ہے۔ ان سے ماں سے جب سوال کیا گیا تو جو اس نے سیدھے سی بات کر دی کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بس کوئی نہیں، ہم صبر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اللہ کرے گا، اللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بات ہو جائے گی۔ تو بس میرے بھائیو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بس اس پر ہی میرا زور ہے۔ میں نہ جانے میرے دماغ میں کیا ہے کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ ہمارا غلط عقیدہ ہے، غلط عقائد کی بنا پر ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ میں صرف اس والدہ کا بات نہیں کر رہا، میں سب کی جنرل بات کرتا ہوں۔ آپ کسی سے بھی بات کریں گے وہ یہی بات جواب دے گا، اس طرح نہ جانے کیا جواب دینا چاہیے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ عالیہ حمزہ کا لے لیں، صنم جاوید کا لے لیں، یاسمین راشد کا لے لیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے جیلوں میں ہیں، یہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، عقوبت خانوں میں ہیں۔ تو کیوں ہیں؟ اللہ نے ڈالا ہوا ہے ان کو؟ نہیں میرے بھائیو۔ اب دیکھیں، یہ اس وجہ سے ہیں جو رستہ انہوں نے چوز کیا ہے، جو رستہ چنا ہے انہوں نے، اس وجہ سے ہیں۔ اگر یہ اس رستے سے ہٹ جائیں تو یہ ساری مصیبتیں ان کی ختم ہو جائیں گی، اذیتیں ختم ہو جائیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر کس نے ان کو ڈالا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ سورۃ النساء کی آیت غالباً 79، بالکل، جو اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں تکلیف تنگی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ رستہ تم نے خود چوز کیا ہے۔ کیوں کیا ہے اس کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم مثال تو کہیں سے لینی ہوتی ہے، اپنی اسلامی تاریخ سے لینی ہوتی ہے۔ کیا صحابہ کرام پر مصیبتیں نہیں آئیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتیں نہیں آئیں؟ تو اللہ نے ڈالی ان پر؟ نہیں، اللہ نے نہیں ڈالی۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس وجہ سے آئیں۔ صحابہ کرام پر جو مصیبتیں آئیں اس وجہ سے آئیں جو انہوں نے راستہ اختیار کیا، دین کا راستہ اختیار کیا۔ تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں جی ایسا اختیار؟ یہ سوال ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ وہ راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اب یہ بات ہے، وہ نظریہ ہے، سوچ ہے، جس کے ساتھ وہ وابستہ ہیں۔ صحابہ کرام جس نظریے کے ساتھ وابستہ تھے، وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں ہٹ رہے تھے اپنی جگہ سے، تو کفار ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ راستہ کون بندہ اختیار کرتا ہے؟ وہ اختیار کرتا ہے جو ایک باطل نظام میں، باطل معاشرے میں حق کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک غلط معاشرے میں صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ بات ہے، صحابہ کرام کو جو مصیبتیں آئیں اس کی وجہ بھی یہی، اور یہ جو اب ہیں ان کو جو مصیبتیں آئی ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہیں۔ جو راستہ انہوں نے چنا ہے، یہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک باطل نظام میں، ایک کفریہ معاشرے میں صحیح راستہ چلنا چاہتے ہیں۔ صحیح راستہ چلیں گے تو آزمائش آئیں گی، یہ اللہ کا قانون ہے،
جو بھی ایسا کرے گا، جنہوں نے بھی ایسا کیا پہلے، انبیاء کرام نے کیا، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، ان کے پیروکاروں پر مصیبتیں آئیں، سب پر آئیں، قانون ہے اس کا، ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتا میں تمہیں آزماؤں گا، ہے نا، وہ شروع میں قیمتی جانیں تمہاری ضائع ہو جائیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ثمرات کی کمی ہو جائے گی، اور پھر مطلب اس طرح کی آیت بقرہ میں، سورۃ بقرہ میں ہی ہے۔ تو وہ یہ ہے، وہ نہیں کرتا، کرتا بندہ ہے۔ اور کس لیے کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کس لیے کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نظریہ ہے جس میں تمام بنی آدم کی بلائی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام بنی آدم کی بلائی ہے، ہر انسان کی بلائی ہے اس میں۔ اور اسی طرح ہی ان لوگوں کا بھی، یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ، ان کا ایک ماٹو سامنے ہے، تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف۔ تو اسلام کا بنیادی رکن ہی یہ اسلام انصاف ہے، ہر ایک کے ساتھ کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور تمہیں مائل نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو، کسی کی دشمنی۔ تو مطلب اتنی اہم چیز ہے جس کے ساتھ ہے، یہ وجہ ہے۔ کرتے کیوں ہیں؟ یہ اگلی بات ہے، کیوں کیا؟ کہ وہ تمام نو انسانی کی بلائی چاہتے ہیں۔ کس لیے چاہتے ہیں؟ کہ اس سے جو وہ اندر ذات ہے بندے کی، جو اس نے مرنے کے بعد نہیں مرنا، اس پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے، جسے ہم ثواب کہتے ہیں۔ اس کی نشو نما ہوتی ہے، اس سے اس کا فائدہ ہے، اس فائدے کے لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ میں اصل میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نظریہ، وہ اپنی جو ذات ایگو ہے، جسے ہم بولتے ہیں، میں بولتے ہیں، وہ اس کے فائدے کے لیے، جس پر جزا اور سزا نے وارد ہونا ہے۔ آپ کو اچھے کاموں کا نفع ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، اور برے کاموں کا گناہ جس چیز پر وارد ہونا ہے، جس نے جہنم اور جنت میں جانا ہے، وہ چیز وہ ہے نا اندر بندے، یہی ایمان بالآخرت ہے ہمارا۔ اس کے فائدے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے، کہ یہ ایک طرح سے اپنے ذاتی فائدہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ سزا، ان کو صعوبتیں کیوں برداشت کرنی پڑ رہی۔ جو بندہ ایک غلط معاشرے میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اس کو ایسا کرنا پڑے گا۔ حل اس کا یہی ہے، پھر وہ اکٹھے ہوتے جائیں، اپنی قوت جمع کرتے جائیں۔ جب وہ اب اکثریت میں ہو جائیں گے، قوت میں آ جائیں گے، تو پھر آٹومیٹک باطل جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، حق اس پر غالب آتا جائے گا۔ یہ ہے ایک سیدھا سا اصول اور قانون اللہ تعالیٰ کا، ان کا اکٹھے ہونا، ان کا جمع ہونا، ان کی ساری قوت کو مجتمع کر کے اس باطل نظام کے خلاف لڑنا۔ یہ ہے، اس وجہ سے یہ مصیبتیں ابتدا میں آتی ہیں، بعد میں یہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہ یقیناً حق باطل پر غالب آ جاتا ہے، غالب آ کے رہنا ہے، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کفر ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتا، لوگوں کے نقصان کے لیے ہوتا ہے، اور جس میں لوگوں کو فائدہ نظر آئے گا تو وہ لوگ اس کی طرف جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بات ہے سمجھنے والی۔ تو اس میں آپ دیکھیں اللہ کو کس حد تک ہم لے آنا، درمیان میں کر لینا، ایسی بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتی۔ بندے کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے کرنا ہے، اس کا اجر بھی آپ کو ملنا ہے، ثواب بھی آپ کو ملنا ہے۔ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تکلیفیں آئیں گی، یہ قانون ہے، اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھائیں ہیں مصیبتیں اور سب ساری۔ اور تو میں یہ بس وہ بات سے میں بات کر رہا ہوں جو عالیہ حمزہ کی والدہ نے بات کی، وہی سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، بس اللہ کی طرف سے چلیں، کو تسلی آ جاتی ہے اس طرح دل کو، لیکن بات یہ درست نہیں ہوتی۔ اللہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا، ڈلتا بندہ خود ہے۔ آپ دیکھ لیں، تو اس کو آپ جوڑ لیں، وہاں سے جوڑ لیں صحابہ کرام کے ساتھ یا انبیاء کرام کے پیروکاروں کے ساتھ، تو یہ میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک صحیح بندہ صحیح راستے پر باطل معاشرے میں، غلط معاشرے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں افسر جو سرکاری ملازم ہے، اگر ایک راشی ماحول ہے ہمارا، رشوت والے معاشرہ ہے، اگر کوئی افسر راشی نہ ہو، وہ رشوت نہیں لینا چاہتا، ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے، تو کتنا مشکل ہو جائے گا اس کو کام کرنا۔ آپ کے سامنے ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، دی جا سکتی ہیں، دے رہے ہیں، مطلب جو آپ دیکھیں جج حق پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا پریشر ہے ان پر، آپ کے سامنے ہے سارے۔
جو حق پر چلنے کی کوشش، جو حق کا اعلان کیا ہے اور حق پر چلنے کی کوشش، کتنی اذیت والی باتیں ان کو سننی پڑ رہی ہیں، اور ان پر کتنا دباؤ ہے، ان کے بچوں پر، بیوی پر، مطلب کس کس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، لگائے جا رہے ہیں جو مخالف ہیں، اپوزٹ والے ہیں، وہ صحیح آدمیوں کے ساتھ کس طرح کے ان کو تانے دیے جاتے ہیں، حالانکہ سیدھی سی بات ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی بندے کے ساتھ نہیں کھڑے۔ ہم بھی جو کہتے ہیں، اگر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میری عمران خان سے کیا رشتہ داری، میں صرف یہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ پاکستان آئے گا تو پاکستان کی اس میں بھلائی ہے، ہمیں آزادی اور خود مختاری ملے گی، اور پاکستانی عوام اپنے فیصلے، اپنی تقدیر کے فیصلے ہم خود کریں گے، جو ہمارے بہتر میں، ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہ جو لوگ، یہ بھی آپ کے بھی ان کی ڈوریں جو بیرونی آقا ہے ان کے ہاتھوں میں، کیونکہ ان کا سب کچھ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ اس کے خلاف جا نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ تو میں یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، بات ذرا لمبی ہوگی، کہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے راستہ چوز کرنے کی، منتخب کرنے کی، وہ آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ آزاد ہیں، کلی طور پر آزاد ہیں، دین میں کوئی کراہت نہیں، یعنی کہ زبردستی نہیں، یہ ہے بات، کوئی زبردستی نہیں، آپ کو کسی نے نہیں فورس کیا کہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مرضی سے یہ راستہ اختیار کیا، پھر اس میں یہ مشکلات آئیں گی، اور آئیں گی وقتی طور پر، پہلے آئیں، سب پر آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مصیبتیں جھیلیں، ان کو پریکٹیکلی، فزیکلی کعبہ کے اندر مارا گیا، تو یہ ہوتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ متحد ہو جاتے ہیں، پھر قوت بن جاتے ہیں، وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو بس یہ میں اتنی سی بات سمجھانا چاہتا تھا، پتہ نہیں میں آپ کو کس حد تک سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے کہ کرنا بندے نے ہے، کام بندے نے عمل کرنا ہے، چوز بندے نے کرنا ہے کہ میں کون سے راستے پر چلوں، کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے اس دنیا میں بھی، کیونکہ ایمان بالآخرت ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں اپنے کاموں کا، جو کام کر رہے ہیں ان کا حساب آگے دینا ہے، تو اس کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں وقتی طور پر ہمیں فائدہ مل جائے گا، کوئی بہت سارے، یہ کتنے لوگ ہیں، یہ سارے جو ایک طرح سے تحریک انصاف کے اپوزٹ ہیں، یہ وقتی فائدے کے لیے ہی ہیں، وقتی فائدہ ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتیں بنی ہیں، ان کے بندے کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری یہاں بھی حکومت ہے، وہاں بھی حکومت ہے، دیکھیں کتنی عزت ہے، یہ بالکل وقتی ہے، قریب کا فائدہ، یہ ہے دنیا جسے کہتے ہیں قریب کا فائدہ، اس میں آخرت کا کچھ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اس میں، کہ ایک بلائی نہیں ہے، لمبی بات ہو جائے گی، بس بتانا یہ چاہتا ہوں، چوز آپ نے کرنا ہے راستہ، تو آپ کی مرضی ہے، تو آپ دیکھیں کس میں بہتری ہے، کس میں بلائی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی یہ راستہ تھا، تو وہ اتنی مصیبتیں جھیل کر بھی وہ اسی راستے پر اگر جمے رہے تو کچھ تو وجہ تھی، وہ یہی وجہ تھی۔ مشکل ہوتا ہے ایک بندہ حق بین و حق اندیش کہ ایک ایسی چیز باطل کو کہہ دے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، یہی حق ہے، ایسا نہیں کہتا، ایک مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو اقبال کے شعر کا، تو یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے حق کی بات کرنا ہوتی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہی عمران خان برداشت کر رہا ہے، یہ عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ یہی مصیبتیں اب برداشت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مصیبتیں جلدی ختم ہو جائیں گی، یہ غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔